السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبدالباسط حمیدی اور آپ سب اپنا یوٹیوب چینل پوری پت اردو اکیڈمی دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک خاص موضوع کو لے کر میں آیا ہوں اور وہ اردو ٹرانسلیٹر کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہار سرکار نے کچھ دنوں قبل بھی اردو ٹرانسلیٹروں کی اچھی خاصی بحالی کی ہے۔ پھر سے اردو ٹرانسلیٹر کی بحالی ہونے جا رہی ہے، جس میں تقریباً 3306 عہدوں کی منظوری ملی ہے، یعنی 3306 لوگوں کی یعنی اردو ٹرانسلیٹروں کی بحالی ہوگی۔ یقین مانیے یہ حکومت بہار کا بہت بڑا قدم ہے، مثبت قدم ہے، بلکہ اسے تاریخی کارنامہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں بہار کے وہاں اردو جو ہے وہ دوسری سرکاری زبان ہے، جس میں سے بہار بھی ہے۔ اور ہمیں کہنے دیجئے کہ پورے ہندوستان کے اندر آج اردو پورے آب و تاب کے ساتھ جس ریاست میں سب سے زیادہ چمکتی ہے یا چمک رہی ہے اسے بہار کہتے ہیں۔ ابھی بحالی آنے والی ہے اور اردو ٹرانسلیٹر کی بحالی میری نظر میں شاید دنیا کے اندر سب سے آسانی کے ساتھ ہونے والی بحالی ہے اردو ٹرانسلیٹر۔ اور یہ جو بحالی اس کی ہو رہی ہے، اگر ذرا سی توجہ اور ڈیڈیکیشن اس ایگزام کی طرف ہو جائے اور کوئی رہنمائی صحیح کرنے والا مل جائے تو کامیابی بالکل ایزی ہو جاتی ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بہترین موقع ہے اور ایسا موقع ہے کہ اگر ہم اس سے چوک گئے تو بہت دنوں تک ہم جاب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کا انٹرمیڈیٹ ایگزام میں 100 نمبر ہے یا بہار مدرسہ بورڈ سے وہ مولوی ہیں جن کے مولوی میں 100 نمبر ہے، اور عام طور سے مولوی میں 100 نمبر ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ چاہے یونیورسٹی کا ہو، انٹرمیڈیٹ کا ہو، چاہے وہ مدرسہ بورڈ کا ہو، لیکن 100 نمبر اس کا انٹر میں ہونا لازمی ہے، وہ اس ایگزام کا اہل ہے، وہ ایگزام دے سکتا ہے۔ اس کے سلیبس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں۔ یہ جو ایگزام ہوتا ہے وہ ایگزام اس کے اندر جیسے بہت سارے ایگزام میں پورے ہندوستان میں 3 طرح کا ایگزام لینے کا طریقہ ہے۔ کوئی ایگزام ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہاں پی ٹی ہوتا ہے اور ایک ایگزام ہوتا ہے اس کے بیس پر رزلٹ تیار ہو جاتا ہے، کچھ جس کو ہم ون ڈے ایگزام بولتے ہیں۔ کچھ ایگزام ایسا ہوتا ہے اس میں پی ٹی ہوتا ہے اور مینس ہوتا ہے، جیسے اردو ٹرانسلیٹر جو ابھی اسسٹنٹ اردو ٹرانسلیٹر کی بحالی ہے اس میں پی ٹی بھی ہوتا ہے اور مینس بھی ہوتا ہے۔ اور جو ہندوستان کا سب سے ٹفسٹ ایگزام ہوتا ہے جسے یو پی ایس سی کہتے ہیں یا کوئی پی سی ایس جیسے بی پی ایس سی وغیرہ کہتے ہیں، اس میں جو کمیشن کا ایگزام ہوتا ہے اس میں 3 ایگزام ہوتا ہے، پی ٹی ہوتا ہے، مینس ہوتا ہے اور وائوا ہوتا ہے جسے انٹرویو کہتے ہیں۔ تو اردو ٹرانسلیٹر کا نصاب کیا ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، پی ٹی میں کیا آتا ہے، مینس میں کیا آتا ہے، تو یاد رکھیے گا جو پی ٹی ہے وہ ایک پیپر کا ہوتا ہے، اس میں 100 نمبر کا پی ٹی ہوتا ہے اور اس میں بہت ہلکے ہلکے کوشچنس رہتے ہیں اردو قواعد کے بارے میں، اور اردو قواعد کے ذیل میں واحد اور جمع کہ کون سا لکھا رہے گا، ایک لفظ دیا رہے گا، اگر وہ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے، اگر جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے۔ دوسرا تذکیر و تانیث جسے ہم مذکر مؤنث بھی کہتے ہیں کہ کون لفظ مذکر ہے اور اگر یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث کیا ہے، یا مؤنث دیا ہے اور نیچے میں پوچھا کہ اس میں اس کا مذکر کیا ہے۔ سمپل ایگزام ہے۔ ازداد، ازداد ضد کی جمع ہے، ضد، ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا، اپوزٹ۔ یہ اپوزٹ کیا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں اینٹونیمس بولتے ہیں، جیسے دن ہے تو دن کا الٹا کیا ہوتا ہے، رات ہوتی، رات کیا ہے، رات کا الٹا دن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ازداد، اور عربی میں کہا گیا ہے تو عرف الاشیاء باوضادها کہ جو چیزیں ہیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں،
یعنی اپنے اپوزٹ سے پہچانے جاتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر کوئی انسان اچھا ہے، وہ اس لیے اچھا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے کمپیریٹیولی جو ہے اس کے سامنے ہے کوئی نہ کوئی برا ہے، اس لیے اس کو اچھا کہا گیا ہے. کمپیریزن کے طور پر، موازنہ کے طور پر ایسا کہا جاتا ہے. اس کے بعد اردو سے ہندی ترجمہ، یعنی اردو لکھا رہے گا، اردو کا ورڈ دیا رہے گا، نیچے میں اس کا ہندی ترجمہ دیا رہے گا، یا کوئی سینٹنس رہے گا اس کے نیچے اس کا ترجمہ دیا رہے گا. پوچھا جائے گا کیا اس جو اردو میں ہے ہندی میں اس کی طرح سیم فارمس ہے. یہ آپ کو پتہ کرنا ہے، بہت ایزی ہے، پریکٹس سے ایک دم آسانی سے اسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس کا اپوزٹ ہندی سے اردو ترجمہ ہے، تو یہ بھی بہت ایزی ہے. اس کے بعد ایک اصطلاحات جیسے ہندی اصطلاحات سے اردو اصطلاحات، یا اردو اصطلاحات سے ہندی اصطلاحات. اصطلاحات کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی ایسا ورڈ ہو، کوئی ایسا لفظ ہو جو دیکھنے میں تو کوئی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، لیکن وہاں پر وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے. اگزامپل کے طور پر ہم بولتے ہیں انتقال. انتقال کا لغوی معنی، لفظی معنی جو لغت میں ہے کہ کوئی انتقال کر جانا، منتقل ہو جانا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. لیکن جب اپنے سماج میں جب ہم کسی جگہ مسجد وغیرہ میں سنتے ہوں گے، اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسجد سے اتر کے اپنے گھر چلا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ دار فانی سے کچھ کر گیا ہے، یعنی دنیا چھوڑ چکا ہے، یعنی اس کی موت ہو چکی ہے. اب لفظ انتقال ہے تو انتقال کا مطلب منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانا. لیکن یہ لفظ اب اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ انسان دنیا ہی میں نہیں رہا. ایک اصطلاح کی مثال ہے. ایک ایگزامپل سمجھیے، ایک لفظ اور سمجھیے. ایک ہوتی ہے جیسے اور عورتوں کو کہا جاتا ہے صنف نازک، جبکہ یہ مرکب لفظ ہے. اس میں دو لفظ ہے، ایک صنف اور ایک نازک. اگر ہم دونوں کو الگ الگ کر دیں تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم، جسے انگریزی میں کائنڈ بولتے ہیں، ہندی میں پرکار بولتے ہیں. نازک معنی انگلش میں ویک بولتے ہیں، جسے ہم اردو میں کمزور بولتے ہیں. تو اگر دونوں کو الگ الگ کر دیں تو لغت میں دونوں کا معنی الگ الگ ہے. لیکن جب دونوں لفظ کو میں نے لا کر کے ترکیب بنا لی، یعنی مرکب بنا لیا، تو اس کا مطلب اب یہ ہوا جب بھی کوئی صرف نازک بولے گا تو اس سے مراد خاتون ہے یا کوئی لڑکی مراد ہے. کیوں؟ یہ لفظ تو الگ الگ تھا تو اس کا معنی الگ الگ تھا، لیکن جب دونوں لفظ کو میں نے ملا دیا تو یہ ترکیب اب صرف عورت لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد اب لڑکیاں ہیں. تو پتہ چلا کہ کوئی لفظ جو اپنا اصلی معنی تو اس کا وہاں پر مراد نہ لیا جائے، وہ کسی اور معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے ہی عام زبان میں ہم اصطلاح کہتے ہیں. اس کے بعد ایک آخری ٹاپک ہے معلومات عامہ، جس کو ہم انگریزی میں جنرل نالج کہتے ہیں. جنرل نالج کیا ہوتا ہے؟ عام معلومات. اچھا بتائیے تاج محل کہاں ہے؟ تو آگرہ میں ہے. اس کے بعد بتائیے لال قلعہ کہاں ہے؟ تو دہلی میں ہے. اسی طرح آپ بتائیے کہ پنک سٹی کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ بتا دیجیے گا راجستھان کو جے پور کو کہا جاتا ہے. بتائیے سب سے اچھی بیچی کہاں ہوتی ہے؟ تو مظفر پور میں ہوتی ہے. علم کا سب سے بڑا پرانی یونیورسٹی، جو سب سے دنیا میں پرانی یونیورسٹی تھی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو نالندہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے. اسی طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں، بولیے جی ٹی روڈ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ بتائیے کہ گاندھی میدان کب بنا؟ اسی طرح پوچھ سکتا ہے کہ بہار جو ہے بنگال سے کب الگ ہوا؟ بہار کی راجدھانی پٹنہ بنی، پٹنہ کا پرانا نام کیا کیا تھا؟ پاٹلی پترا تھا، کسم پور تھا، اور نہ معلوم کیا کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل نالج جو ایک پڑھے لکھے سے امید کی جاتی ہے کہ ان کو اتنی باتیں ضرور معلوم ہوں گی. تو پی ٹی میں اتنی ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ پی ٹی آسانی سے نکال سکتے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے غفلت کو چھوڑ دیا اور آپ بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو گئے، ڈٹرمنیشن آپ کے اندر آ گیا، آپ کے اندر عزم پیدا ہو گیا کہ میں کچھ کر کے رہوں گا یا کچھ کر کے رہوں گی، تو یقین مانیے اردو ٹرانسلیٹر کا جو رزلٹ آنے والا ہے، نئی ویکینسی آنے والی، جلدی آنے والی ہے. اگر آپ جاگ گئے، اگر آپ نے محنت کر لیا، تھوڑی سی محنت کر لیا، تو اتنا آسانی سے اتنا اچھا جاب، یہ کوئی چھوٹا موٹا جاب نہیں ہے. 45,000 اور 50,000 اس کی سیلری ہوتی ہے. آپ کسی آفس میں کام کریں پرائیویٹ طور پر، آپ کو 10,000 15,000 سے کہیں زیادہ نہیں ملے گا.
کیونکہ ہر جگہ ایکسپلائٹیشن ہے، آپ کا شوشن کیا جاتا ہے، آپ کا بہت زیادہ، کیونکہ اگر کوئی سرکاری جاب میں ہے اس کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، اس وہی کام ایک پرائیویٹ والا کرتا ہے، اس کو بالکل اس کا 1/3 نہیں، 1/10 بھی نہیں ملتا، بلکہ مطلب اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ بھی سوشل ایکسپلائٹیشن ہے، تو آپ تھوڑا جان جائیں اور محنت کریں۔ جب آپ کا پی ٹی نکل جائے گا، آپ کا مینس ایگزام ہوگا، اور مینس ایگزام میں 2 پیپر ہوگا، ایک پرچہ اول ہوگا اور ایک پرچہ دوم ہوگا۔ پرچہ اول جو ہوگا وہ 100 نمبر کا ہوگا، پرچہ دوم جو ہوگا وہ بھی 100 نمبر کا ہوگا۔ تو پرچہ اول جو ہوگا اس کے اندر اردو قواعد ہوگا۔ قواعد کس کو بولتے ہیں؟ قواعد کا مطلب یہ ہے کہ اردو صرف، کوئی بھی زبان صرف اور نحو دونوں کو جب ملا دیا جاتا ہے، یعنی صرف اور نحو دونوں کو جب ملا دیا جاتا ہے، اس کو ملا کر کے جو اس کا نام رکھا جاتا ہے اسے ہی قواعد کہتے ہیں۔ چاہے جس زبان کی قواعد ہو، جس زبان کی، اس میں صرف اور نحو ہوتا ہے۔ یہ صرف نحو کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا آگے چل کے۔ اور صرف و نحو آگے دیکھیے، صرف و نحو ہے، آگے دیکھیے تذکیر و تانیث ہے۔ یہ تذکیر و تانیث آپ سمجھ رہے ہیں، مذکر مؤنث کہ مذکر کس کو کہتے ہیں، مؤنث سے کہتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ جب آگے کمی گائیڈ کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ تذکیر و تانیث کو پہچاننے کا ٹرک کیا ہے، ہم کسی کو کس ٹرک سے سبق رہیں گے کہ مذکر ہے کہ مؤنث۔ آگے ہے واحد جمع، اسی طرح پی ٹی کی طرح یہاں بھی ہے ازداد ہے، یہاں ہے محاورہ اور ضرب المثل ہے۔ یہ محاورہ کیا ہوتا ہے، ضرب المثل کیا ہوتا ہے، وہ بتاؤں گا۔ اردو مختصر نویسی، یعنی اردو کو شارٹ سے شارٹ میں کیسے لکھا جا سکتا ہے، اسے ہی ہم مختصر نویسی کہتے ہیں۔ مضمون نگاری، مضمون کو عربی میں مکتوب کہتے ہیں، اور اردو میں ہم عام زبان میں اسے خطوط کہتے ہیں۔ ویسے خط کا مطلب عربی میں لائن ہوتا ہے، ایک لائن کو ہم خط بولتے ہیں، لیکن جب خط لکھنا بولتے ہیں اردو میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کسی کو لیٹر لکھ رہے ہیں، یعنی لیٹر رائٹنگ کو ہم خطوط نگاری بولتے ہیں۔ خطوط نگاری، مکتوب نگاری یہ ایک چیز ہے، اور مضمون نگاری الگ چیز ہے، کیونکہ مکتوب خط کیسے لکھا جاتا ہے، اور مضمون کا مطلب آرٹیکل کیسے لکھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مضمون، ایک ہوتا ہے مقالہ۔ یاد رکھیے گا، مضمون جو ہوتا ہے ایک ٹاپک پر ہوتا ہے، اور مقالہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹاپک پر ہوتا ہے، لیکن وہ علمی مضمون ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک مطلب گہرائی ہوتی ہے، اس کے اندر علمی جلا پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک علمی چمک دمک ہوتی ہے، اس کے اندر حوالہ ہوتا ہے۔ جب تک مقالہ میں حوالہ نہ ہو وہ مقالہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ زمین کا قبالہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مقالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مقالہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی گفتگو اس میں کی گئی ہو، اور اس کے اندر حوالے کا پورا یعنی پڑھنے کے بعد اس موضوع سے متعلق آپ کا دماغ روشن ہو جائے، دماغ کے اندر ایک لائٹ آ جائے، تاکہ جس سے آپ کا پورا ذہن و دل منور ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مقالہ نہیں ہے۔ مضمون تھوڑا سرسری ہوتا ہے، تھوڑا بیسک ہوتا ہے۔ اتنی چیزیں آپ جب پڑھیں گے، مطلب پہلے پیپر میں، یعنی جب مینس ہوگا، مینس کا جو دوسرا پیپر ہوتا ہے وہ صرف ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہوتا ہے، اردو سے ہندی ترجمہ، ہندی سے اردو ترجمہ، انگریزی سے ہندی ترجمہ، انگریزی سے اردو ترجمہ۔ یہ ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے، اور ٹرانسلیشن کرنے کا کیا ٹرک ہے، ہم کیسے اردو سے ہندی ٹرانسلیشن کر دیں گے، ہندی سے اردو کیسے کر دیں گے۔ اس میں تو اردو والے بچے نکل جاتے ہیں عام طور سے، پھنستے کہاں ہیں، انگریزی سے ہندی ترجمہ کرنے میں یا انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے کا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو جب گائیڈ کروں گا، رہنمائی کروں گا، تو بتاؤں گا کہ انگریزی اردو اگر کوئی جملہ دیا ہوا ہے اس کو ہم انگریزی میں کیسے ایزیلی ہم ٹرانسلیشن کر دیں گے، یعنی ہم ہندی میں اس کو بولتے ہیں روپانتر کرنا، ہندی سے اردو یا اردو سے ہندی، بہت ایزی ہے۔ بس آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو اور تھوڑا سا پیسو انگریزی میں جان لیں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی آپ کی دور ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج ہمارے ویڈیو سے سلیبس کے بارے میں جانکاری ملی ہوگی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے تھوڑا سا بر وقت آپ نے محنت کیا تو انشاءاللہ کامیابی بہت ایزی آپ کو مل جائے گی۔ اور یاد رکھیے، جو کوئی موقع آتا ہے، اپرچونٹی آتی ہے، اس پر انسان نہیں جاگتا ہے تو پھر بعد میں اسے قطع افسوس ملنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے مؤدبانہ اور عاجزانہ مخلصانہ درخواست کرتے ہیں کہ ابھی سے کمر کس لیں، بس 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ من سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو نوکری بھی مل جائے گی، اور آپ جو ہے نا یہ جو بے روزگاری کا جو بدنما داغ ہے وہ بھی آپ کے چہرے سے ہٹ جائے گا۔
انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کا یقین کریں گے اور میرے مطابق چلیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.